کہ بعد مدت کے جو ہوا وصل کھلا راز وطن، بعد مدت کے جو ہوا وصل کھلا راز وطن، واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ جب وصل میں تھا تو پھر کس سے وصل ہوا؟ جب وصل ہی میں تھا تو وصل کس سے ہوا؟ تو آپ بلبلے کو دیکھو، وہ دریا میں جو ہے پیدا ہوتا ہے، تو جو دریا ہے وہی بلبلا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ بلبلا کیوں کہتے ہیں؟ جو دریا ہے وہی بلبلا ہے، تو لیکن آپ بلبلا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو دریا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں کے اندر صرف ایک ہی فرق ہے کہ اس بلبلے نے جو ہے اپنے اندر ایک ہوا بھر لی، اور جیسی ہوا بھر لیا، سمجھے، تو ہوا کے معنی ہوتے خواہش کے، ہوا کے معنی ہرس و ہوا کہتے ہیں نا، یعنی ایک خواہش بھر لیا، تو وہ جیسی ہوا خارج ہوگی اس میں سے، جیسی وہ خواہش نکلے گا تو وہ بلبلا پھوٹ جائے گا، اور جیسی پھوٹا تو اس میں مل جائے گا، اور جب تک ہے وہ وصل میں ہی ہے، بلبلا ہے تب بھی وصل میں ہے، کیا ہے وہ بلبلا ہے تب بھی تو دریا سے ملا ہوا ہی ہے نا، جدا نہیں ہے اس سے، مگر پھر بھی ملا ہو کر بھی ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بلبلا ہے، یہ دریا ہے، یہ بلبلا ہے اور یہ دریا ہے، اور جیسے ہی وہ پھوٹا تو پھر اگر آپ بلبلے کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو بلبلا کہیں نہیں ملے گا، پھر جہاں دیکھو گے تو وہاں کون ملے گا؟ ہاں، وہاں کون ملے گا؟ وہاں ایک ہی دریا ملے گا۔ تو تصوف کی تعلیم اسی بات پر ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو مٹانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بس میں مرتا نہیں، خدا دکھتا نہیں، میں سے بھلا ہوں کیسے، اور پاس منزل ہے تیری پر تجھ کو آیا ہوں کیسے، یہاں خود کو خود سے خالی کرنا ہے، یہاں خود کو خود سے خالی کرنا ہے، تو جیسی تم خود کو خالی کر لو گے تو خدا سے بھر جاؤ گے۔ اب تم اپنی میں سے بھرے ہو، اپنی خواہش سے بھرے ہو، اپنی انا سے بھرے ہو، تو یہ انا کو جیسی فنا کیا، کیونکہ وہ جو بلبلے کے اندر جو ہرس و ہوا تھی وہ انا کا بلبلا تھا، وہ ہوا انا کی تھی، وہ انا نکلا، وہ پھوٹا اور پار ہوا، وہ جیسی پھوٹا پار ہو گیا، تو خود سے خالی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ خود سے، کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، صرف خود کی نفی کرو آپ، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ تو اگر غور سے دیکھو تو تم میں غور کر کے دیکھو کہ تم میں دیکھنے والا کون ہے، تم میں جو دیکھ رہا ہے وہ کون ہے، تم میں جو سن رہا ہے وہ کون ہے، تم میں جو بول رہا ہے وہ کون ہے، تم میں جو قوت لیے بیٹھا وہ کون ہے، تم میں جو یعنی طاقت لیے بیٹھا وہ کون ہے، وہ کون ہے، کون ہے، کون ہے، اس کون میں جاؤ۔ یہ دھیان رکھنا، سورج جو ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں آتا، سورج تک پہنچنا ہے تو اس کی کرن کو پکڑنا ہوگا، وہ کرن سے آپ سورج تک جا سکتے ہیں، تو خود میں غوطہ لگانا پڑے گا، لگا خود میں غوطہ خدا جب ملے گا، تو بیٹھ جانا ہے خود کی نفی کرتے ہوئے، بیٹھ جانا ہے خود کی نفی کرتے ہوئے کہ میں نہیں ہوں، کیا نہیں ہوں؟ میں نہیں ہوں۔ جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، جس سے میں محبت کرنے لگتا اور بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، تو میرے کان سے سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کان سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میرے آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو سوچو یہاں پہ تو کیا ہوگا معاملہ؟ آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ نور کس نے عطا فرمایا؟ یہ کان میں نور کس نے عطا کرایا؟ یہ سننے کی جو سماعت ہے، یہ صفات کس کی ہے؟ یہ دیکھنے کی صفات کس کی ہے؟ یہ بولنے کی صفت کس کی ہے؟ یہ جو طاقت رکھا ہے کس کی ہے؟ تو اس پہ ایمان نہ کیا آنا ہے، کیا کر لینا ہے؟ اس پہ ایمان لے کر آ جانا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میرا نام میرا نہیں ہے، میرا نام میرا نہیں ہے، ایسا ہے۔ آپ پھنسے ہوئے ہیں کہاں پر؟